الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے۔ جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہوں ان سب کی قضا ضروری ہے۔ اگر زیادہ نمازیں باقی ہوں تو ان کا حساب لگا کر لکھ لیا جائے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ان کی قضا پڑھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ یہ توبہ سے چھوٹی ہوئی نمازیں معاف نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی ہے کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے ہرگز قضائے عمری ادا نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 596 پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ اور یاد رکھیں کہ قضا شدہ نمازوں میں صرف فرض نمازوں اور وتروں کو ادا کیا جائے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے چند مسائل سماعت فرما لیں۔ اگر کسی معتکف پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت کے لیے معتکف باہر نکل سکتا ہے، اس کا نکلنا جائز ہے۔ اس کے متعلق چند مسائل سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، معتکف کو دن یا رات میں احتلام ہو جائے تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 2، اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہے تو اس میں غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد کا غسل خانہ نہیں ہے یا اس میں غسل کرنا کسی وجہ سے ممکن نہیں، مثلا مسجد میں پانی کے کم ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں باہر جانا جائز ہے۔ نمبر 3، سردیوں میں احتلام ہو جائے اور مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے نقصان کا اندیشہ ہو تو معتکف فوراً تیمم کرے اور مسجد ہی میں رہے اور اپنے گھر اطلاع کرے تاکہ پانی گرم ہو جائے، اور اگر قریب میں گرم پانی کا کچھ انتظام ہو تو وہاں جا سکتا ہے، ہو سکے تو وہاں بھی پہلے اطلاع کرے اور فوراً غسل کر کے لوٹ آئے۔ نمبر 4، خواتین کو اگر اعتکاف کے دوران مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف کے لیے محض صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح قضاء حاجت کے بعد غسل کے لیے ٹھہرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر دوران اعتکاف ٹھنڈک یا صفائی کے لیے نہانا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لیں۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جائے، لیکن غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں طبعی ضرورت کے لیے جائے تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں، اور خواتین جو گھر میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور وضو کی ضرورت کے لیے معتکف باہر نکل سکتا ہے، اس کے بھی چند مسائل سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف تو مسجد میں رہے اور وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسی جگہ موجود نہیں ہے تب وضو کے لیے کسی قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ نمبر 2، نماز فرض، سنت، نفل، سجدہ تلاوت اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کی غرض سے باہر جا سکتا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے۔ البتہ صرف تسبیح، ذکر، درود شریف وغیرہ پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا۔ نمبر 3، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر پہلے سے وضو ہے تو تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4،
خواتین اپنی اعتکاف گاہ سے قریب ترین بیت الخلاء میں اپنی ضروریات پوری کرے اور قریب ترین جگہ پر وضو بھی کرے۔ اسی طرح کھانے پینے کی ضروری اشیاء باہر سے کبھی معاملہ بن جاتا ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچ پاتا، تو اس صورت میں بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے بھی چند مسائل سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، کھانا پانی لانے کے لیے کوئی میسر نہ ہو تو اس غرض سے باہر جانا جائز ہے۔ نمبر 2، ایسے وقت میں کھانا لینے کے لیے جائے جب اسے کھانا تیار مل جائے، لیکن اگر گھر میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ کھانے میں کچھ دیر ہے تو مختصر انتظار کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر کھانا لانے کی ذمہ داری کسی کی لگا دی گئی ہے لیکن اتفاق سے وہ نہیں آیا، تب بھی کھانا لانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے نماز کے کچھ مسائل ہیں۔ نمبر 1، بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی مسجد میں اعتکاف کریں یا ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز جمعہ ہوتی ہو، لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، البتہ اس غرض کے لیے ایسے وقت میں نکلے جب اسے اندازہ ہو کہ جمعہ کی جگہ پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کرنے کے فوراً بعد عربی خطبہ شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں بھی وہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ٹھہرا تو چونکہ مسجد ہی میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس لیے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ لوٹ آئے۔ نمبر 3، جمعہ کی نماز کے یہ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اذان کے چند مسائل ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ نمبر 1، اگر کوئی مؤذن اعتکاف میں بیٹھے اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، البتہ اذان کے بعد باہر نہ ٹھہرے۔ نمبر 2، اگر اذان کی جگہ تک جانے کے لیے 2 راستے ہوں، ایک مسجد کی حد کے اندر سے اور دوسرا باہر سے، تو اندر والے راستے سے جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر شرعی ضرورت کی وجہ سے معتکف باہر گیا اور واپس آتے ہوئے کوئی بیمار مل گیا تو اس کی چلتے چلتے بیمار کرسی کر لی یا چلتے چلتے سلام کر لیا۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ بالکل تیار تھی تو اس میں شامل ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح موبائل پر ایمرجنسی میں ضروری بات کر سکتے ہیں، لیکن بے فائدہ اور فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے، کیونکہ معتکف منقطع الی اللہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نماز، ذکر و تلاوت وغیرہ میں مشغول رکھے، اور ویسے بھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں فضول گفتگو کرنا یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اخبارات اور انٹرنیٹ سے بھی پرہیز یہ ایک لازمی چیز ہے، اور اگر ہم کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں جہاں کچھ لائٹ کی دقت ہے تو جنریٹر چلانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر کوئی اور آدمی جنریٹر چلانے والا نہ ہو تب بھی مسجد سے باہر نکل کر جنریٹر چلانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کپڑے اتارنے کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ھو عمل الیوم واللیلہ لابن السنی، صفحہ 175۔ اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص کپڑے اتارتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو دعا کی وجہ سے جنات کی آنکھوں اور دعا پڑھنے والے کی شرمگاہ کے درمیان ایک حجاب اور پردہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمائیں۔